تو آئیے آج ایک ایسی انوکھی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چرواہے کی دعا اور ایک خلیفہ کی جستجو۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے سب سے طاقتور لیڈروں میں سے ایک کو ایک بالکل گمنام انجان سے چرواہے کی دعا کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہی سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور دوسری طرف ایک سادہ سا چرواہا، آخر ماجرا کیا تھا؟ یہی تو اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ ذرا ان دو کرداروں کو دیکھیے۔ ایک طرف ہیں خلیفہ عمر، اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے لیڈر جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اور دوسری طرف اویس کرنی، ایک معمولی سے چرواہے جنہیں ان کے قبیلے کے باہر شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق اس کہانی کی جان ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ ہدایت جس نے سب کچھ شروع کیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک حضرت عمر سے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص سے دعا کروانا جو صحابی تک نہیں ہے۔ یہی وہ عجیب ہدایت تھی جس نے ایک خلیفے کو سالوں کی تلاش پر لگا دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس تلاش کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ سب اس پیشن گوئی کی تفصیلات سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو بالکل صاف نشانیاں بتا دی گئی تھیں۔ پہلا نام ہوگا اویس، دوسرا کرن قبیلے سے ہوگا، تیسرا بنو عامر خاندان سے، اور سب سے انوکھی نشانی ان کی پیٹھ پر ایک سفید داغ ہوگا جو جلد کی ایک بیماری کے ٹھیک ہونے کے بعد رہ گیا تھا۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک چیک لسٹ تھی جس کے ذریعے انہیں اس گمنام شخص کو ڈھونڈنا تھا۔ اور انہی نشانیوں کو لے کر خلیفہ کی وہ لمبی اور صبر آزما تلاش شروع ہوئی۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، سالوں، جی ہاں، سالوں تک خلیفہ اس گمنام شخص کو ڈھونڈتے رہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی وہ ہدایت ان کے لیے کتنی اہم تھی۔ ان کا طریقہ بھی بڑا منظم تھا۔ ہر سال جب حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تو وہ سب وفود کو اکٹھا کرتے، پھر وہ پوچھتے یہاں کرن قبیلے سے کوئی ہے؟ جب وہ لوگ سامنے آتے تو ان سے اویس نامی شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے۔ سال ہا سال ہر حج پر یہی ان کا معمول تھا۔ اور پھر سالوں کے انتظار کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا، وہ تاریخی ملاقات جب ایک چرواہا اور ایک رہنما آمنے سامنے آنے والے تھے۔ آخر کار ایک سال حج کے موقع پر خبر ملی کہ کرن سے ایک شخص آیا تو ہے، لیکن وہ اکیلا کہیں دور اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ بس یہی خبر امید کی ایک نئی کرن تھی۔ حضرت عمر فوراً اس جگہ پہنچے اور پیشن گوئی کی تصدیق شروع کی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ کرنی سے ہیں اور آپ کا نام اویس ہے؟ جواب ملا، جی میں ہی ہوں۔ پھر پوچھا، کیا آپ کو جلد کی بیماری تھی؟ جواب آیا، جی تھی۔ آخری سوال، کیا اب صرف ایک نشان باقی ہے؟ اس چرواہے نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور وہاں بالکل ویسا ہی نشان موجود تھا۔ ایک ایک تفصیل بالکل صحیح تھی، پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ لیکن اب سب سے بڑے سوال کا جواب جاننے کا وقت تھا، آخر کیوں؟ تو پیشن گوئی تو پوری ہو گئی، لیکن اصل بات ابھی باقی تھی۔ اب وقت تھا اس عظیم قربانی کے راز سے پردہ اٹھانے کا جس نے اویس القرنی کو یہ انوکھا مقام دیا تھا۔ زمین و آسمان کا فرق بھلا کر خلیفہ عمر نے اس عاجز چرواہے سے التجا کی، پیغمبر نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں آپ سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہوں۔ سوچ کر دیکھیے، ایک وقت کا حکمران ایک عام سے چرواہے سے دعا مانگ رہا ہے۔ لیکن وہی بنیادی سوال، آخر ایسا کیوں؟ اس شخص کی دعا میں ایسی کیا طاقت تھی کہ ایک خلیفہ کو اس تک چل کر آنا پڑا؟ اس کیوں کا جواب صحابی کے لفظ میں چھپا ہے۔ دیکھیے، صحابی ہونا اسلام میں سب سے بڑا اعزاز مانا جاتا ہے۔ یہ درجہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں پیغمبر محمد صلی اللہ سے ملاقات کی ہو۔ اور یہاں آتی ہے حیران کن بات، اویس القرنی پیغمبر کے زمانے میں ہی زندہ تھے، ان تک اسلام کا پیغام بھی پہنچ چکا تھا، لیکن وہ کبھی صحابی نہیں بن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سب سے بڑے اعزاز کو قربان کر دیا تھا اپنی بیمار والدہ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ اپنی ماں کے واحد سہارا تھے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے
انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ جانے پر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہے خدمت کی طاقت۔ دیکھیے، یہ پیشین گوئی صرف ایک شخص کے رتبے کے بارے میں نہیں تھی، اس کا اصل مقصد ایک پیغام دینا تھا، ایک ایسا پیغام جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں اٹھنے والا ہاتھ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب وہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے تو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدمت کا ایک بے لوث عمل انسان کو صحابی ہونے جیسے عظیم ترین دنیاوی اعزاز سے بھی کہیں بلند مقام دے سکتا ہے۔ تو یہ کہانی ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے، اصلی عظمت کا پیمانہ آخر ہے کیا؟ وہ جو دنیا کی نظروں میں ہے، یا وہ جو کسی گمنام خدمت میں چھپی ہوئی ہے؟